الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محمد ذیشان صاحب رابطے میں تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے احباب کی خواہش ہے آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ یہی ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ اشتہارات پر ہم ٹائم اس لیے لکھواتے ہیں تاکہ بر وقت ہم بھی پہنچ سکیں اور آپ بھی بر وقت بیان شروع کروا سکیں، اور لیٹ بیان کرنا یہ میری عادت میں نہیں ہے۔ بندے سو جاتے ہیں اور پھر تقریریں کرنے کا کیا مقصد؟ جاگتے اور بیدار مغزی ہو تب بندہ بات کرے تو آسانی رہتی ہے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، صرف ایک آواز چاہیے مجھے، صرف ایک آواز، ابھی بھی ڈبل ہے، جیسے غصے سے کرتے ہیں نا، غصے سے وہ غصے والا کام کریں۔ ایک آواز چاہیے مجھے، دوسری آواز اپنے مزاج میں نہیں ہے۔ میں نے سور شور لگانی کوئی نہیں، بالکل بے سورا بندہ ہوں، لیکن باتیں سور کی ہوتی ہیں، وہ آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تقریر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھنی اور سمجھانی، کھپ پونا تقریر دا مقصد کوئی نہیں ہوندا۔ تو اس واسطے میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھا ہوں اور پڑھایا ہے، تو جب تک میرے کانوں کو مزہ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی ککھ دی سمجھ کو نہیں ہوندی۔ بھائی یہ آپ کی آسانی کے لیے بالکل یہ ساؤنڈ ستھرا کرواتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج کا یہ پروگرام جس میں ہمارے قریب و قرب و جوار سے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں سب کے نام نہیں جانتا، معافی چاہتا ہوں، لیکن دعا ان کے لیے ضرور ہے کہ خلاق عالم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے جن کی زیر سرپرستی یہ محفل جاری و ساری ہے، محترم عزت امام محمد آفتاب احمد صاحب نمبردار، اللہ کریم انہیں بھی جزائے بہترین عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات آپ تشریف لائے ہیں، یقیناً یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایسی نیک محافل میں حاضری کا شرف ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے 16واں پارہ سورہ مریم شریف، اس میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی ولادت کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں سلام علی یوم ولدت، فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور فرمایا سلام علیہ، یہ جیسے میرے پیدا ہونے والے دن پر سلام ہو اسی طرح اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، اور پھر فرمایا اسی طرح سلام اس دن پر ہو جس دن قیامت والے دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ 3 دنوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت کا دن، ایک فوت ہونے والا دن، اور ایک قیامت والے دن اٹھنے والا دن۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ دن ہوتے ہیں کہ جن کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، دن تو باقی بھی تھے لیکن اس دن پر سلام کیوں ہے کہ اس کی نسبت نبی کی ولادت سے ہو گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کی ولادت کا دن ہوتا ہے اس دن سلام پڑھا جاتا ہے۔ 2-3 بندے موبائلوں میں لگے ہو، نکل کے میری بات سنیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے، جیبوں میں ڈال لیجئے موبائل، آپ کو یہ تقریر نہیں سننے دے گا، اور توجہ سے سنیے حضرات۔
یہ جو نبیوں کی ولادت کا دن ہوتا ہے اس میں سلام بھیجا جاتا ہے، یہ قرآن کی زبان بتا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. آپ اس سے پچھلے رکوع میں آ جائیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ ہیں، اور ان پر تو اللہ نے سلام بھیجا. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ فوت ہوں گے، اور جب وہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. یعنی نبیوں کی جو ولادت ہوتی ہے اس دن پر سلام، یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور نبی خود بھیجتے ہیں، نبی کی بھی سنت ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے، نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے. یہ بات ہے قابل غور. وہ صلاح الدین جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ نبی آئے ہیں تو تم سلام کرتے ہو، تو بڑی جناب نعتیں اور آمد مصطفیٰ کے نعرے اور جلسے اور جلوس تو جب جاتے ہیں گئے بھی تو ہے نا، تو تم غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پاگل غم کیسے کر لیں، قرآن کرنے دیتا نہیں نا. قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام ہے اور نبی جائے تب بھی سلام ہے. تو اب بتا قرآن کی بات مانوں یا تیری گندی عقل کی بات مانوں؟ مجھے یہ بتا دے. اب جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اور پھر قرآن کا ہی بیان بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کا، جیسے مرزا پلمبر ہے، اپنے مطلب کی بات کی اور آگے چلا گیا. سارا پڑھ کمرے میں بیٹھ کے پڑھے گا تو یوں ہی جاہل بنے گا نا. باہر نکلے گا، کسی استاد کے پاس بیٹھے گا، کوئی ایکسپرٹ آپ کو پڑھائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئی نا. ساری زندگی ایک ناکام انجینئر کے طور پہ جو واضح ہوا ہے وہ یہ بندہ ہے، اور جناب فلانی شے ہے نہیں، فلانی ہے نہیں. اور میں نے کہا یہ جو عادت تھی یہ شیطان کی تھی، جو کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہے میں ہی سب کچھ ہوں. تو دیکھ لے وہ بھی ہونتا ہی ذلیل ہوندا پھردا تے تیرا بھی حال وہی ہے. تو یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. دیکھو بات یہ ہے قرآن مجید اور ہمارا دین یہ 1400 سال سے ہے. یہ تیرے کو کالا علم نہیں کہ تیرے کو نمی سمجھ آ گئی ہے. یہ ساری امت نو سمجھ آئی ہے. یہ ساری امت نے جو قرآن سمجھا ہے وہ انج سمجھ ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے طبیعت ساتھ دے تو. وہ پوری امت نے جیسے سمجھائے ویسے آ. تو امت سے نکل کر نئے ہی اپنا فلسفہ دے رہا ہے اور نیا ہی جھاڑ رہا ہے. اور کیا تعلیمات ہے جس میں سوائے بے ادبی اور گستاخی کے شے ہی کوئی نہیں. حالانکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا الدین کلہ ادب. فرمایا دین سارے کا سارا ادب کا دوسرا نام ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا اگر کوئی بندہ 1 مہینہ علم حاصل کرے تو اس کو چاہیے 2 مہینے ادب سیکھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی؟ نیرے علم والے آگے نہیں جاتے. میری بات یاد رکھ لیں آپ، یہ ادب والے ہیں. ان کے برتن میں علم تھوڑا بھی ہو تو ادب کے صدقے اللہ بھاگ لگا دیتا ہے. یہ جو علم ہے نا، علم اس کی مثال ایک بڑے برتن میں دودھ کی طرح ہے، اور جو ادب ہے اس کی مثال جاگ لگانے کی طرح ہے. تھوڑا جہا جاگ لگتا تو پورے دودھ نو جما چھڑدا ہے، تے جے نہ ہوئے تو ادھا ہی پیا رہندا ہے تے سویرے خراب ہی ہونا ہے. میرا پتر جی علم ہے تے نال ادب رکھ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ جاگ بنا دودھ جڑ جم دے نہیں ہو باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. یہ حضرت سلطان صاحب نے ایسے نہیں فرمایا تھا، یہ ایسے ہی جاہلوں کے لیے تھا جو اپنے تائیں بیٹھے کمرے کے اندر بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں. اور یوٹیوب نہ ہوتا تو اس کھچ کو کس نے جاننا تھا؟ لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل آیا تو یہ اس یتیم العلم کے پیچھے ہیں جس نے تمہیں نہ باپ کا رہنے دیا، نہ مان کا رہنے دیا، نہ بزرگوں کا رہنے دیا، نہ ہی صحابہ کا، نہ اہل بیت کا. صرف تمہیں گستاخ بنا دیا، بلکہ دھوبی کا وہ کتا بنا دیا. نہ گھر کے رہے ہو، نہ گھاٹ کے رہے ہو، اور نہ اس کا کوئی مرکز ہے، نہ مسجد ہے، نہ کبھی نماز پڑھتے دیکھا، نہ تعلیم دیتے، نہ عید پڑھتے. وہ کس بلا کے پیچھے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں اور بندے کی شخصیت بھی تو پہچانو نا یار، کس کے پیچھے چل پڑے ہو. ہمارا دین جو جتنا سیکھتا جائے اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرماتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ کے حضور محدث اعظم کا نام آج تک آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ایسے اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. داتا صاحب کا نام آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھ سکتے ہیں حضرات. مینو ویکھو تقریر میں کردا بیٹھا، مہماناں تے اوندے رہنا ہے. مینو ویکھو. ہاں پہلو اگے کہندے سی آپ اسی چینلاں تے ویکھدے رہے تے ہن ویکھو نا، میں آیا نہیں بیٹا ادھر ویکھو نا، اکھ چک پا کے سننا یار. تو کہنے کا مقصد یہ وہ اپنے فلسفے دیتے ہیں. جی نبی آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے قرآن کرنے نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام پڑھ، نبی جائے تب بھی سلام پڑھ. اور ادھر دیکھو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ کئیوں کو آج پتہ چلے گا، یہ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے لوگ سور اور دوڑے مائیے کے بڑے شوقین ہیں. حقیقت علم کے بھی شوقین بنو تاکہ کوئی معلومات میں اضافہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام جب پردہ فرمایا تھا تو جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں ویسے نبی پاک کا جنازہ نہیں ہوا تھا.
ہو گیا نا چپ. صرف اہل علم علماء کو پتا, باقی ساری قوم چپ ہے. اور بحثاں کرو اور پنگے لو اور سنو مرزے نو کیا بتائے گا تمہیں. اللہ کے بندے حقائق ہمارے پاس ہے نہیں ہے, بک بک انہیں آ کیتا انہیں آ کیتا, کتاب چاہے کتاب چاہے. اب بخاری مسلم میں ایسی حدیثیں ہیں جن کو کوئی بھی نہیں مانتا, لیکن بیچ میں لکھی ہوئی ہیں. علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے, فلاں فلاں بندے نے غلط لکھا, بس خلاص ختم, اللہ خیر صلی اللہ پئی رہے. اسی طرح بزرگوں کی کتابوں میں بہت کوئی لوگوں نے داخل کیا ہے. ہمارے پاس معیار قرآن و حدیث ہے, جو بات اس سے میچ کر جائے قبول ہے, نہ کرے ردی ہے, گل ہی کوئی نہیں. اب جو باتیں یہ بک بک کرتا ہے, اگر کسی نے زندگی میں کبھی آن کیا تو آپ بتائیں نا. کسی نے کبھی آن نہیں کی. او جی چشتی رسول اللہ چشتی, میں کہا ہے تیری کانڈے چوڑ گیا پتر, یہ نہیں نکل سکتا, یہ ہن تیرے سنگ تھانے نکلے گا. حالانکہ آج تک کسی کی نہ تعلیم ہے, نہ اس کو آن کرتا ہے, نہ کوئی مانتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے چشتی رسول اللہ بھی کو کلمہ ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا. تو پھر یہ کتا کیسے بک بک کرتا ہے؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور یار کوئی بھی آن نہیں کرتا. یہ بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بکواسات داخل کی گئی جیسے یہ سیاستہ میں موجود ہیں, لیکن کوئی نہیں مانتا. اب وہ نکال کے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں, آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یہ علمی امانتیں ہوتی ہیں جو علماء تک رہنی چاہیے. آپ عوام میں لے آ کے ہر بندے کے ہاتھ میں بندوق دے دیں گے تو باندرا تو بندوق آگے پیچھے کی بچے گا. اس واسطے یہ ہر چیز کے بارے میں ایک لائن ہوتی ہے, اس لائن کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں, اس لائن سے ہٹ کے نہیں. ہر بندہ کبھی ٹیکہ ہی لانا ہے ڈاکٹر نے تو میں آل آچھڑنا اللہ خیر صلی اللہ, کیسے لگاؤ گے یار؟ اس لائن پہ چلنا پڑے گا. اس واسطے یہ حالات حاضرہ کو بھی سمجھیں اور حالات دینیہ کو بھی سمجھیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. یہیں تو ہر بندہ ہی کہے گا. اور ویسے بھی نیٹ کو پتہ نہیں کیا لوگوں نے سر پہ چڑھا رہی ہے, نیٹ ہے جی میں سرچ کرنا تو انہیں لب جانا ہے. ابا تیرا بیمار ہوئے تو تامی لبی بھی, ابا جی آ تینوں بخار ہے تو آ دوائی ہے. ہاں اما بیمار ہوئے تو تامی نیٹ تو کیوں ڈاکٹر دے جا کے کھجل ہونا 4-4 گھنٹے, 2-2 ہزار فیس بھی دینا ہے. کہنا نہیں یار ابے نے کٹنا بہت ہے, ابا میرا بڑا سخت تھا. کیوں؟ کہنا نیٹ تے کی ہے جناب, وہ ڈاکٹر ہے, پڑھیا لکھیا ہے, MBBS ہے, وہ دے کل جا تجربے کار ہے, پروفیسر ہے, وہ بتائے گا, چیک کرے گا. توں ویلا ہی اپنا بیبے والا نیٹ کھول کے بیٹھا ہے, تینوں بڑیاں دوائیاں لب گئیاں. منڈا تو ساڈا ہی نہیں, سانوں پتا ہے تو کنے پانی چ ہے. ایڈا تو قابل ہوندا تو ساڈے گھر ہی جمنا سی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو وہ پھر پیو تو 700 سناوندا ہے نا آگے ہوں, اور پھر اس کو کہتا ہے کہ لے جا. او بھائی اگر جان کی بات آ جائے تو آپ نیٹ پر توجہ نہیں دیتے, تو جب ایمان کی بات آ جائے تو پھر نیٹ پر توجہ کیوں دیتے ہیں؟ مجھے بتلائیے ذرا. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ کیا سارا دین نیٹ پہ رہ گیا ہے؟ باقی دین کہاں ہی نہیں ہے بھائی. قرآن و حدیث ہے خدا کے لیے. اس بات کو سمجھیے, اور ان باتوں کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ حقیقت تک پہنچیں گے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی آئے تب بھی سلام, جائے تب بھی سلام. اب ہمارے نبی نے جب پردہ فرمایا تو اس طرح جیسے ہمارے جنازے ایسے نہیں ہوتے. نبی پاک علیہ السلام آپ کا جسد انور و اطہر حضرت اماں عائشہ پاک کے حجرے میں تھا. 10 صحابہ کرام آتے, آپ کی زیارت کرتے اور سلام پڑھتے اور چلے جاتے. صحابہ کو پتا تھا نبی آئے تب بھی سلام ہے, جائے تب بھی سلام ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلے مردوں میں یہ سلسلہ رہا, یعنی جتنے مرد تھے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت فرمائی اور یوں درود و سلام بھیجا, اور جب وہ ختم ہو گئے تو پھر عورتوں کی باری شروع ہوئی. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہے, 1.25 لاکھ. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں, فتنوں کا دور ہے. سوشل میڈیا پر ایسے ہی چلا مچھا منا کتا بلا کو بات کرتا اور تمہارے ذہن میں شک آ جاتا ہے. کبھی حقیقت سنا کرو. ایک بندے نے سوشل میڈیا پر, میں نے سنی بھی سوشل میڈیا پہ, اس نے بک بک کی نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابیاں تو صرف 20,000 کا ذکر ہے, کتابوں میں 20 سے 22,000 کا ذکر ہے, زیادہ کا ذکر نہیں ہے, مطلب ان کے حالات زندگی. تو کہندا جی 1.25 لاکھ نے تو پھر باقیاں دا کتے ہے. تو میں کہا نبی بھی تو 1.25 لاکھ نے اخیا ہو تو پورا قرآن پڑھ لا 30 نبیاں دا ذکر ہے, تو باقی کتے نے؟ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ زیادہ سے زیادہ 30 نبیوں کا ذکر ہے بھائی جان. تو کیا باقی نبیوں کا انکار کر دو گے؟ کہندا نہیں انکار تو نہیں ہونا. تو میں کہا ذکر تو ہے کوئی نہیں, سوانے زندگی تو ہے کوئی نہیں, سوانے عمری تو ہے کوئی نہیں, حالات زندگی کسی لکھے نہیں, تو آ نہ سدھا ہو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے کو حالات زندگی نہیں لکھے گئے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب وہ ہے ہی کوئی نہیں, تو جھوٹ ہے جناب. تو چلو صحابی تو پھر بھی 22,000 تھی تعداد چلی جاتی ہے, تو نبیاں تو صرف 3 تائیاں پڑی ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. تو یہ علم الکلام کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی چیز کا اگر ذکر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نفی ہو گئی ہے. وہ کو مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے نفی کر دی جاتی ہے. اب 1.25 لاکھ نبی قرآن میں آ جاتے, ان کا ذکر آ جاتا, تو یہ قرآن تو میرا خیال ہے 30 سپارے نہیں ہے, میرے خیال 3,000 سپارے بن جانے سن.
چند ایک نبی مشاہیر مشہور جن کو کہتے ہیں ان کا اور ان کی امتوں کا ذکر کر دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو. گل ایتھے ہے وہ حاصل کوئی نہیں کرتا تو اگلے نمے پاسے ٹور پیندے نے. تو صحابہ کرام جتنوں کی لوگوں کے پاس انفارمیشن آئی انہوں نے لکھ لی, اور جن کی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا نہیں ہے بھائی؟ جب تمام علماء نے لکھا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا آخری خطبہ اس کا رس یہ سب کچھ بتاتا ہے تو پھر انکار کس بات کا ہے؟ او جی کتابیں جی 22,000 دا ذکر ہے تو باقی ہے نہیں. پھر نبی تو 3 ہے, وہ باقیوں کا انکار کرنا غلط بات ہے. یہ بات غلط ہے. یہ بات یہاں حل ہوئی. اب دوسری بات کی طرف آئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پردہ فرمایا, توجہ ہے جی حضرات, نوجوان میری طرف توجہ فرمائیں گے سارے. آقا کریم علیہ السلام کو 3 دن تک قبر کے سپرد نہیں کیا گیا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ دفن نہیں کیا گیا تھا. میں رکتا اس لیے ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ ایسے ہی تھا. اچھا یہاں پر کیا وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو ایک وجہ تو بتا چکا ہوں, دوسری بھی بتاتا ہوں. ایک وجہ یہ تھی کہ سب صحابہ کرام نے دیکھنا تھا اور درود و سلام پڑھنا تھا. ایک وجہ یہ تھی. اور ایک وجہ اور بھی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے بعض روافض زمانہ خذلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نا خلافت کے چکروں میں پڑ گئے تھے انہوں نے یاد ہی نہیں رہا کہ نبی نو دفن کرنا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس سے بڑا لعنتی کمینہ اور اس سے بڑا بغیرت بندہ نہیں ہو سکتا جو حضرت ابوبکر جیسی شخصیت پر یہ اعتراض کرے, چونکہ ابوبکر وہ ہے جس کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے, اور آج تک میرے نبی کے روضہ اقدس میں میرے نبی کے ساتھ جلوہ گر ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو اس سے بڑا خناس قسم کا بندہ, ذلیل بندہ, اس سے بڑا حرامی بندہ کوئی نہیں. میری بات لکھ لیں, اگر کسی کو جملہ سخت لگے اپنی عقل کا علاج کرائے. یہ ابوبکر صدیق کی عزت کا مسئلہ ہے. حضرت ابوبکر وہ ہے جس کو کوئی صحابی نہ مانے تو خود کافر ہو جاتا ہے بندہ. پتہ ہے آپ کو یہ واحد وہ صحابی ہے. کیوں؟ ان کو لے صاحب ہی رب نے قرآن میں خود صحابی کہا ہوا ہے. تو جو ان کو صحابی نہ مانے وہ خود مسلمان ہی رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. اس واسطے حضرت ابوبکر صدیق کی عزت کا دفاع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ادھر دیکھو حضرت ابوبکر صدیق آپ قرآن مجید کے کئی مقام میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت بلال کو جب خرید کر آزاد کیا نا حضرت ابوبکر صدیق نے, تو کافروں نے صرف اتنی بات کہی کہ یار اینا مہنگا بلال نو لے کے خرید کے آزاد کر چھڑیا, لگتا ہے اس بلال نے نا حضرت ابوبکر تے کوئی احسان کیتا سی تے تاں اینے پیسے بھر کے تینا آزاد کیتا بھی چلو یہ بدلہ اتر جائے. اتنا اعتراض کیا. اللہ نے قرآن مجید برہان رشید 30واں پارہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور حضرت ابوبکر صدیق کا اللہ نے دفاع کیا ہے. سمجھیے میری بات, اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق پر جو اعتراض تھا اس کا دفاع میرے رب نے فرمایا. فرمایا ابوبکر جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا, اے ہن گل سنیا جے چس نہ آوے تے پھر ہے. فرمایا ابوبکر جب بھی کوئی کام کرتا ہے لوگوں کے لیے نہیں, میں رب ہو کے گواہی دیتا ہوں وہ رب کے لیے کرتا ہے. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, یعنی جن کے اعمال کی گواہی میرا رب دے. تو ان پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ خلافت کے چکروں میں سے ہو جا ہے, تو آپ کسی اور چکران دے بیچ ہے. اچھا میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو مجھے ایک بات بتلائیے. کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا چلو حضرت ابوبکر صدیق تو خلافت کے پیچھے تھے بقول تمہاری اس گندی بکواس کے, لیکن مجھے یہ بتاؤ حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت فضل بن عباس اور آپ کے جو گھر والے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ دفن کر لیتے. آواز کمزوروں والی ہے, سبحان اللہ فرما لینا. تو کہندا اے تو مینوں نہیں پتا, تو میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. اے پتا کر میرا بچہ. اور یہ بات سمجھیے حضرات, اور سمجھیے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی آقا کریم علیہ السلام نے خود روکا تھا. آقا علیہ السلام نے خود روکا تھا. وہ کیا وجہ کیا تھی سنیے. یہ جو یہودی تھے نا ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کا انہوں نے مقابلہ کیا پر نہ کر سکے. ہر میدان میں ان کو خجالت دیکھنی پڑی اور ذلالت دیکھنی پڑی. نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ کہتے تھے کر دیتے تھے میرے آقا کریم. انہوں نے پتا کیا کہا, اے جڑا مسلمانہ دا نبی ہے نا اس کے پاس نا کوئی بہت بڑا جادو ہے کہ یہ ہماری کسی بات کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ آگے ہی نکل جاتے اور ہم ہار جاتے ہیں. تو کہنے لگے جب یہ معاذ اللہ استغفر اللہ فوت ہو جائیں گے نا
تو دیکھنا ان کا چہرہ بدل جائے گا، استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا ہوا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو 3 دن تک مجھے دفن نہ کرنا، تاکہ سارے جہان کے یہودی دیکھ لیں یہ نبی کل بھی سچا تھا، یہ نبی آج بھی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ وجہ یہ ہے، اور لوگ دیکھو خلافت بس ہر بندے دا ادھر دیکھیں۔ آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، یقین کرے 1400 سال ہو گئے جدوں دا موبائل آیا ہے، ایمان سے بتلائیے یہ جتنے بوڑھے حضرات بیٹھے ہو، آپ نے موبائلوں سے پہلے اتنے اختلافات سنے تھے؟ انہیں روڑے سنے سن؟ ایمان سے بولیے گا بھائی جان، یہ موبائلوں کے بعد یہ سب فتنے آئے، ہر کتا بلا اٹھ کے کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت کو، کوئی ولیوں کو، کوئی علماء کو۔ او تسی کیڑے کمی پہ گئے ہو؟ یعنی یقین کرو ہر بندے نے اپنی تیر تلواروں کا رخ دین والوں کی طرف کر لیا ہے، شک اور شبہ پیدا کیا جا رہا ہے دین میں، قرآن میں۔ کوئی کہندا ہے ترابیاں ہیں نہیں، کوئی کہندا نفل ہے نہیں، کوئی کہندا ہے گانے سننے چاہیے نے، کوئی کہندا ہے جناب اے شراب او کہندا 40% تو گھٹ ہوے تے جائز ہوندی ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، اور یہ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، کہندے با ٹھیک ہے نا جی، وہ بات کر رہا ہے نا۔ وہ اللہ کے بندے، جب سے یہ گندے لوگ آئے ہیں دیکھ لو اختلافات ہیں، امن نہیں ہے، مذہبی طور پہ امن نہیں ہے، رزق میں برکت اٹھ گئی، اولادیں بے ادب پیدا ہونا شروع ہو گئیں، نوجوان بگڑ گئے، ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو گئیں، بدکاری زیادہ ہو گئی، حرام زدگی زیادہ ہو گئی، لٹیرے زیادہ آ گئے، 2 نمبر زیادہ آ گئے، حق کھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ان چیزوں پر بھی کسی کو تقریر کرتے ہوئے؟ بولو، جیڑا گل کردا کو صحابہ دے خلاف، کو اہل بیت دے خلاف، کو بابیاں دے خلاف۔ او ظالماں، اس ملک دے اندر عزتاں لٹیاں جا رہی نے، چور نے، ڈاکو نے، اور یارا اس ملک دے اندر حکمرانہ دی حالت ویکھ کی ہے، ادارے ویکھ کدھر جاندے پے نے، اور یار ایتھے عزتاں قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، اور کوئی ایتھے نہیں گل کرنی، بس جناب ایدا قصور ہے، ایدا قصور ہے، ایدا قصور ہے۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، ایک کت خانہ کوئی نہیں سی، جدوں دا آیا ہے آ سارے پگدے پے ہو۔ اللہ اللہ تے خیر صلی۔ خدا کے بندے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ادھر دیکھیں میری طرف، ان لوگوں میں علم تھوڑا تھا لیکن ادب بہت زیادہ تھا۔ اور آج ہر بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے MBA کیا ہے، میں نے فلانا کیا، ٹمکانا کیا ہے، ہٹ گئے، نہ پیو دی ماندا ہے نہ ماں دی ماندا ہے، تو کہنا میں اعلیٰ تعلیم، میں کہ اعلیٰ قسم دا بغیرت ہے، تیرے اندر اعلیٰ قسم دی تعلیم کی تھے ہو، ناراض نہ ہو اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا بیٹھا ہے، اگر با ادب ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تھی ہی کوشش ہے کاکا، پھر میں تیرے کو ڈر کے مسئلہ بیان کرنا ہے، اور جا کام کر رہے۔ واہ بھائی واہ، ہم نے لنگر حسین کا کھایا، ہم سینے پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے بولتے ہیں۔ اس واسطے اگر تیرے کو لالا تعلیم ہے، تو صحابہ دا دشمن ہے، اہل بیت دا، پیو دا، ماں دا، فلیاں دا، تیرے تو بڑا تا کتا پنڈ وچ کوئی نہیں۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ دے بندے پھر ایویں تواڈے توتے اڈے بیٹھے نے، تانوں ہن یقین آ جانا چاہیے بھی وہی بندہ جڑا چینل تے بیندا ہے وہی بندہ ہے، ہن تانوں یقین آ جانا چاہیے۔ اوے اللہ کے بندے، ادب کی دنیا میں آ، محبت کی دنیا میں آ۔ اے جننے بیٹھے ہو دیکھو نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا نماز کی فضیلت، نماز پڑھو، مسجد کو آباد کرو، ایتھے تقریرا اسی گھنٹہ ہی دستے رہنے ہاں، اوے صحابہ دا قصور کوئی نہیں، اوے اہل بیت دا قصور کوئی نہیں، اوے ولیاں دا قصور کوئی نہیں، اوے پونکڑ والے جے سارے، گھنٹہ ہی ٹپ جاندا ہے۔ تو پھر بھی کہندے مولوی صاحب نا مرزے کو کتا کہہ کے گیا، میں کہا ہن تیرا ابا تو میں کہنا ہو رہا، دس نا بھائی کی میں آکھاں تیرا ابا، وہ توجہ ہے، سمجھ آئی نا؟ حالانکہ یہ کسی کا پالتو ہے، اگر کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا ہے نا، یہ کس دا پالتو ہے جنہ کمرے چ بنے ابھی تو پونکی رکھ تاکہ یہ اختلاف بڑھتے رہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ورنہ جو میدان مرد ہوتا ہے نا، اور مرد میدان ہوتا ہے، وہ باب رضوی طرح میدان دے وچ نکل کے آتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات گرامی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ مطلب ہے بزرگ نو گل سمجھ آئی ہے، سارے نو آندی پئی ہے، لیکن دھیان دے نال سنو۔ او خدا کے بندو، جو چیزیں بتلانی تھی نا وہ آج کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ یہاں حق کھائے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، میاں بیوی کا حق کوئی نہیں دے رہا ہے، اولاد کے حق نہیں دیے جا رہے، ماں باپ کے حقوق نہیں دیے جا رہے، معاشرے کے اندر جو غریب ہے ان کو حق کوئی نہیں دے رہا، چوری، ڈاکہ، بدماشی، دغا، فراڈ، سب کچھ ہے، کوئی گل نہیں کردا پیا۔ بات جی آپ سے ابا تے اہل بیت ہے، انہاں دا قصور ہے جی، او جی خلافت لے گئے، انہاں نے باغ کھولیا تو انہاں نے بوئے پن دتے، انہاں نے او ظالماں او کیڑے کمی پے گیا ہیں، او کیڑے کمی پے گئے۔
ہوں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات؟ قسم خدا کی یہ 1300 سال پچھلے اٹھا لیں یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ 1400 سال اٹھا لیں مسئلہ نہیں تھا. آپ پچھلے 8-10 سالوں دے وچ یا جدوں دا نیٹ آیا ہے نا تے نیٹ دے نال لٹ آئے نے تے آ ویکھو سارے فتنے آ گئے. ورنہ ان بزرگوں میں سے کوئی میں آ جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ناظرہ پڑھنے جاتے تھے نا تو کئی بزرگ ہیں، ان میں سے ایک ابھی زندہ ہے جن کو میں جانتا ہوں. وہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے نا تے پچھلے پیری بیک پیچھے نکلتے تھے. تو ایک دن ایک بندے نے پوچھ لیا منڈا سی ساڈے تو سمجھدار سانو تے کتنے سوال آਉਂਦਾ سی. انہیں آخیا بابا جی یہ پچھلے قدمی موڑ دیو تے جویں نہیں ہلکی ہلکی اکھاں چوں پانی آ جاندا بندے دے تے کہندا یار میں کنڈ کداں کراں تینوں نہیں پتا او الماری دے وچ 2 جہاناں دا سردار پیا ہے. یہ ادب تھا ان کے اندر، یہ ادب جس ادب نے ان کی زندگیاں بنائی رکھیں. گرامی قدر حضرات آج ہمارے پاس علم ہے لیکن ہمارے پاس ادب کوئی نہیں ہے. اس وقت علم تھوڑا تھا لیکن ادب زیادہ تھا. کتنا پیارا ماحول ہوتا تھا. اور تسی ویکھیا ہونا اے پنڈاں والے جڑے بابے بیٹھے ہو اے ہن کوئی کسی نال سلام لے کے راضی نہیں. پورا پنڈ ایک بورڈ تھلے اکٹھا ہوندا سی. اچھا ادھے بورڈ تھلے بڑیاں نے بہنا ادھے تھلے بندیاں نے بہنا. کیسا پیارا ماحول ہوندا سی. تے جینوں بھوک لگی ہے جہدا گھر نیڑے آ چک کے روٹی کھادی تے کھا گیا. ایداں ہی ہوندا سی. کنا پیارا شغل ہوندا سی. بھاجی تو ہن کس نوں ہاتھ لا کے دیکھ. حضرات اپنے اندروں یہ چیزاں کڈو. اللہ دا نام اے جڑا دل ہے نا دل ہے اس دل دے اندر بغض کینہ حسد تکبر انتقام اے جڑے کتے نے نا یہ سارے کھول کے باہر کڈ. صوفیاء کہتے ہیں یہ دل ہے یہاں دلدار لے کے آ. یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں جڑی بات کردہ پہ ہوئے وے کہ جو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ تھی جو تقاضا تھا آج اس سے ہٹ کر ساری باتیں ہو رہی ہیں. خدا کے لیے صحابہ کو چھوڑ دو. اہل بیت نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا یہ نہ ہو کہ جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جانا اور ان کے عیب بیان کرنا لوگوں کے سامنے جبکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور فرمایا میری اہل بیت فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں. میری صحابہ کے اہل بیت کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کرنا. نبی یہ کہہ رہے ہیں اور ایتھے کہندے مناظرہ کر لا میرے نال. تیرے نال میں کی مناظرہ کراں؟ مینوں تے یہ پک ہو گیا تو پیو دا ہے ہی نہیں. مناظرہ اس گل تے بندا بھی تو حلالی ہے یا حرامی ہے. ڈی این اے کروا اپنا. کیونکہ نبی پاک نے جن ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں کچھ نہیں آکھنا اور قرآن ان کی گواہیاں دے رہا ہے اور تو ان کے عیب تلاش کر رہا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس واسطے بھائی جان اپنے آپ کو پہچانو. وہ لوگ جو صحابہ اور اہل بیت کی مخالف وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم حلالی نہیں ہیں. وہ خود بتاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سمجھو اور یہی میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کرام 3 دن تک آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہے. نبی آئے تب بھی سلام ہے اور نبی جائے تب بھی سلام. اصل نکتہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. اور گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. آپ حضرات جتنے تشریف فرمائیں گاؤں میں اتنی بڑی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے. آپ کے گاؤں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے سبحان اللہ. لیکن کچھ لے کے جائیے عقیدے کا بھی اور عمل کا بھی. میرے بھائی ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے نا تو اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ توجہ میری طرف رکھیں. اس وقت جو عورت حاملہ ہوتی تھی نا امید سے ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ میں نا کڑے ڈال دیتے تھے. آج کل تسی دیکھنا کئی نوجوان کڑے پائی پھردے نے. اہل سنت کے اندر یہ کڑا پہننا حرام ہے. کسی کے مذہب میں ہو او بے شک مجھ دا سنگل پا لوے سن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پاری. لیکن ساڈے مذہب چ حرام جے. ساڈے مذہب چ حرام جے. ستے پے دے منہ تے بھی لعنت پیندی ہے. اور کڑے والے نو ویکھ لیا کر کڑا پایا ہوئے تو لعنت نہ ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پورے محلے سب تو بڑا فٹے منہ ہوندا جے. وہ بولو تے صحیح نا. اس کے ہاتھ میں کڑے نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کے ہاتھ میں مدینے کی تسبیح ہونی چاہیے تھی. اور یہ سنیوں کے لیے مسئلہ ہے. کسی کے مذہب ہو تو بھائی تو اپنا کام کر سکنا ہے. اسی ہوں سکھاں تو نہیں نا کہہ سکتے تو آ نہ کر. ہندو بھی نہیں کہہ سکتے بھائی تو مذہب ہے لیکن سنیاں دا مذہب نہیں ہے. اسی تو کو نہیں کرن دینا. دوسری بات کئی آج کل ایسے بھی کناں چ والیاں پائی پھر دے. او میں کہا باجی نو پوا یہ تیرے واسطے نہیں ہے گیاں. نبی پاک ان گندی رسموں کو توڑنے آئے تھے. لمے لمے بال رکھ کے نا تے پیچھوں پونی پائی پھر دے ہوندے نے. میں کہا لے لو تیری ماں نے دیگاں سکھیاں ہونیاں بھی منڈا جم پوے اے وڈا ہو کے پھر زنانہ بنیا پھردا جے. لو توں لے لا بھائی.
او بھائی ادھر دیکھا جی ہسن والی گل نہیں ہے رونے والی گل جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مرد ہو کے عورتاں والی شکل و صورت اختیار کرے او دے تے بھی لعنت ہے تے جڑی عورت ہو کے مرداں والی صورت اختیار کرے او دے تے بھی لعنت ہے ایداں دا لعنتی ابا تے ایداں دی لعنتی کسی دی اگر امی ہووے تے او دے وچوں پھر قرآن خان نہیں جمدے سلمان خان ہونی جمدے نے پھر توجہ تو کوئی نہیں فرمائی نا آپ نے خدا دا خوف کریا کرو یار مسلمان مرد عورت نو چاہیے ہے کہ اپنے آپ نو سنبھالن اور یہ آج کل دے جڑے نوجوان ہو نا یہ پتہ کتوں سیکھ دے ہو مارننگ شو سویرے سویرے جو لنڈے دا مال پاٹا پرانا ٹیل ڈبا وہ آ کے بہ جاندے نے ہم آپ کو بتاتے ہیں صبح سویرے کیسے کرنی چاہیے اور منوسو تہاڈا چہرہ ویکھ کے تو ویسے ہی بندے دا وضو ٹوٹ جاندا ہے تہاڈا چہرہ ویکھن دا کی مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے نا بھائی صبح کیسے کرنی چاہیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے یہ میرے نبی نے فرمایا اور فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے نہیں نکلتا وہ شیطان کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے لے صبح کرنے دا طریقہ انج مالکا نے دسی پڑھو گے نماز تو تھوڑا دھیان کرو اللہ دے بندے کرن والے کام اسی نہ صرف گلاں تے بحثاں کرنے ہاں عمل نہیں کردے اثر رولا آیا اور گل بحث بھی فضول انہاں بندیاں تے جنہاں تے بحث بندی نہیں انہاں بندیاں تے بحث کے جنہاں تے بحث بندی اسی انہاں تے بحث کردے پے ہیں حالانکہ سانو اپنے آپ تے کرنی چاہیے محاسبہ اپنے نفس دا کرنا چاہیے اسی انہاں نو لین چلایا تو کی کیتا آپ کچھ بھی نہیں کیتا تو اپنے آپ کا محاسبہ فرمایا جائے تو یوں صبح کی جائے تو یہ جو عورت حاملہ ہوتی اس کو کڑے پہنائے جاتے تھے ان کی جہالت ہی وہ یہ کہتے تھے عورتیں یہ نہ پھر توڑ چڑھ جاندہ ہے آج کل بھی عورتیں کئی ٹوٹکے کرتی ہیں ٹونے کرتی ہیں کئی تویتاں پیراں تو پتہ نہیں کیا کچھ سچا پیر ہو توید لے لے مسئلہ ہی کوئی نہیں ویسے مولوی دا توید بھی چل جاندہ ہے میں تو انہوں اگلی گل دساں پا جی تسی آپ بھی توید کر سکتے ہو تسی کہو گی او کداں ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار لیا کرو توید ہی توید ہاں مسئلہ ادھر آتے نہیں نا راتی سون لگے نبی پاک کی سنت ہے نبی پاک قلوز برب الناس قلوز برب الفلق پڑھ کے اپنے اوپر پھوک مار کے سو جایا کرتے تھے اور کہیں تھکے آتے تو حضرت اماں عائشہ کو کہتے تھے عائشہ آج میں بڑا تھکیاں دو صورتیں پڑھ کے میں نو دامت تک کر رہے عورت بھی دم کر سکتی ہے لیکن اپنے گھر والےاں نو پیر بن کے نہ بہ جوے سوشل میڈیا دیکھا کئی بیبیاں پیر بنیاں سی اللہ دی قسمیں اگلے دن میں ایک ویڈیو ویکھی میں مطلب کلا گڈی چ بیٹھا تو میں شرمسار ہو گیا وہ بی بی پیر بنی تو بندہ انہوں جفا پائی جاتا سی میں کیا مرشد ہے کیا فیض لبنا یہ اللہ دی قسمیں کتے کام لے کیا بغیرتی ہے یار ڈب کے مر جاؤ اور پھر ایداں دے کتے بندے دی تصویراں لا کے نا تو کتیاں بڑیاں دی تو کہندے نے سنیاں دے پیر جے او بھائی یہ سنی اے پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں تسی انہاں نو سنی کہندے پے ہو ساڈا اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں ساڈا جڑا پیر ہے نا او دی داڑھی چھوٹی ہوے تو پیر نہیں ہوندا مٹھا بول کتے کو سننا لبے ہاں انہوں پورا اچھا اگر وہ بے نمازی فاسق فاجر ہے تامی پیر نہیں ہے پیر واسطے 4 شرطاں دے پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی ہوئے دوئی شرط وہ عالم ہوئے تیسری شرط با عمل ہوئے چوتھی شرط انہوں کسی بزرگ نے اجازت دیتی ہوئے اے نہیں کہ پیران دے گھر جمعہ تو پیر بن کے بیٹھا انہوں کسی نے اجازت دیتی ہوئے او اس اہل ہوئے او قرآن پڑھیا ہوئے تربیت کر سکے او دے اندر کو صلاحیت ہونی چاہی دی ہے ایتھے پیران دے 4 منڈے جمن تے 4 پیر 5 جمن تے 5 پیر ساریاں برانچاں کھولیاں نے اور تسی بھی ایویں انہاں دی گڑیاں چٹی جاندے ہو پتہ نہیں انہوں جم کے ماں نے بھی چٹیا کہ نہیں چٹیا او سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا ایداں دے 2 نمبر پیر راتی مینوں مار کے سوندے میں سویرے پھر اٹھ کھلونا او دی وجہ ہے کہ ہن حق تے بیان کرنا ہے نا ادھر ویکھو او بھائی میں ویکھو میں ہاتھ بن کے کہنا 2 نمبر پیر تو بہتر ہے اپنے پیو دے ہاتھ چوم لے اپنی اماں دے ہاتھ چوم لے قسم خدا دی تینوں ثواب نہ لبے تے میں نہ گل کریں پیو اگر بظاہر بے عمل بھی ہوئے نا تو دے ہاتھ چومن تے ثواب ہے تے ویسے بندہ بے عمل ہوئے تو دے ہاتھ چومن تے ثواب کوئی نہیں ہے ہائے او صدقے جاواں ماں اگر بے نمازی بھی ہے نا تو دے ہاتھ چومن تے ثواب ہے چونکہ ساڈی ماں ہے تے جے کوئی پیر ہو اپنے سمجھدا بے عمل ہے تو دے ہاتھ چومن تے ثواب نہیں لعنت جے بیٹھے ہو قرآن کو چومیے ماں باپ کے ہاتھ چومیے اللہ کے بندے انہاں نوں تہاڈی لوڑ ہے تسی چھڑ کے ہوراں دے پیچھے دوڑے جاندے ہو تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ باتیں غلط ہیں ان کا شریعت سے تعلق نہیں یہ جہالت کی باتیں ہیں اب آئیے وہ نہ کڑے پہنا دیتی تھی صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا
नबी पाक की वालदा को ना उनकी सहेलियों ने कड़े पहना दी। उन्हें बड़ा आख्या ना पुआओ, उन्हें कहनी असी पुआने ने, साडा रिवाज है। लो जी चंद दिन गुजरे, कड़े उन्हीं कड़क होया तो सारे टुट गए जनाब। इशारा किस तरफ था? फरमाया ये नबी तुम्हें किसी भी बुत और कुफ्र और शिरक के कड़े में कैद रहने देने आया ही नहीं, ये तुम्हें आजाद करके अल्लाह का बंदा बनाने आया। कड़े टूट गए, जिन्होंने पाए ने ला लो, चंगी गल है। हम ये जहालत है, ये खत्म हो गया था हुजूर की आमद के बाद। अब जो शुरू करे बताओ तुम कहाँ खड़े हो। पहली बात। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया में जलवागर हुए तो एक रस्म ये थी, बच्चा जब पैदा होता ना तो उसको एक बड़ी जगह बनाई थी, उसके ऊपर रख कर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कड़ा दे छड़ते सन। कड़ा तो पत्थर का बनया होंदा सी। ये भी साहिब सुबुल हुदा वर रशाद ने लिखा है। अगर उसके नीचे सुबह वो बच्चा बचा हुआ होता था तो कहते ये बड़ा बड़ा बच्चा भी, क्या बात है भाई। तो जे मर जाता तो फिर मारी जाता सी ना। नबी पाक दे नाले करन लगे, अम्मा ने कहा ना करे जे। हजरत अम्मा आमना ने फरमाया भाई ये मेरा बच्चा आम बच्चियां वर्गा नहीं है, तुसां अगे कड़े टुटते देख ले, तुहानू अजी अकल कोई नहीं आई। उन्हें क्या असी करना ही करना है। हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो वालिदा माजिदा थी, आपने कहा चलो तुसी शौक पूरा कर लो फिर लागे पता जाएगा। ओ थोड़ी देर गुजरी, कड़क दी आवाज आई तो कड़ा भी टूट गया। गए तो नबी पाक मुस्कुरा रहे सन। वो ना अंधेरों में रखते थे। और साहिब सुबुल हुदा व रशाद कहते हैं नबी बता रहे हैं हम तो सारे कुफ्र भी तोड़ने आए हैं और सारे अंधेरे भी खत्म करने आए हैं। ये इस जानिब इशारा था। तो ये नबी पाक ने सारी रस्में खत्म की हैं। ऐ जरा तवज्जो करे जे पैन दो चार खास गल्लां कर लईए। साडे ना अजे असी रस्मां नहीं छड़ियां। चंगा भला नवा मकान बना के उत्ते पुरानी हांडी मूदी मार छड़ दे जे। बैठे हो, चंगा भला नवा ट्रैक्टर ट्रक लैके सामने पौला लटका छड़ दे जे। नजर ना इदा ही ना जी। और रावी के इलाके मेरा एक बेली सी, तो बड़ा शौक सी। मैं तांदलियां वाला शहर जुमा पढ़ाता हूं ना, तो उन्हें सुनिया भी इतने को अतारी साहब ने तो बड़ा माशाल्लाह अच्छी तकरीर करते हैं। तो मेरा बेली बन कहता मेरे पिंड आना है। असी चले गए जनाब। कहता मेरिया मझां वेख, मैं बड़ी टाप दियां मझां रावी दियां ते नीली दियां रखियां ने। मैं कहा विखा बई, मैं भी पेंडू बंदा, मैं इतने पिंड च रैश रखी, मैं शहर च को नहीं रखी। ये साढ़े भी ये माल डंगर सारा कोई रखे है, काम करते पे ने बंदे। मैं जो मझ वेखी ना तो वो गल च पौला होवे, मैं वो वेख लिया। वो मैं ना वो जंगली बोलता सी। मैं क्या मार जी आ मझ दे गाल च किश गत्ती बना है। मैनू बोली आउंदी है। कहंदा जी ए उस्ताद जी लित्तुर केशा लित्तुर। तो मैं क्या लित्तुर क्यों गते आई? आखे बड़िया साढ़े पानी दी लै आंदी है तो इनू कि नज़ार ना लग जाए। मैं क्या मार जी वैसे एदा मालिक तू है तो तू भी बड़ा कीमती है, अद्धा लित्तुर तो तेरे गाली बनदा। तवज्जो तो करो ना यार, तवज्जो है हजरात। असल में ना हमने ना हिंदुस्तान छोड़ा, हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। हमें रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं है, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने का हुक्म है। सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल फरमाया करें। जबकि ये रस्मों के पीछे चले हुए हैं और पता नहीं कितनी रस्में। कहाँ बोलता है आगे प्राहुणा आंदा पे, ओ आप भुख तो टौंकन डे है, तेरे प्राहुणे छुट्टे आउंदे ने। नवीं सुन लो जनाब, अल्लाह दे बंदे किहड़े कमी पै गए हो जनाब। काली बिल्ली टप गई, ओए होए 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 राह कटिया गया। चंगी भली सड़क उत्ते किहने टोया पाता है। लंघ जा मर जा परां, ऐतल कुर्सी पढ़ के दौड़ जा, देखना तेनों मैं की हुंदा है। ओ बैठे हो यार, नबी पाक के सारियां गंदियां रस्मां तोड़न आए सी हजूर ने, सारियां रस्मां तोड़ के मारियां ते तुसीं अजे उन्हां रस्मां दे विच बैठे हो यार। हैं रस्म चो निकलो, हजूर दी सुन्नत अमल फरमाओ। और इधर आओ हजरात, गल बड़ी समझण वाली है। मेरे नबी पाक जदों आए सी ना, उस तो पहलों माँ प्यो नूं मंडियां च वेचिया जांदा सी। नबी पाक आए तो फरमाया माँ प्यो का चेहरा वेखो तो कबूल आई दा सवाब है। ये माँ प्यो नूं इज्जत मिली हजूर दी वजह तो है। अज माँ प्यो की इज्जत कर। सिर्फ ये नहीं कि मिलाद है तो नारे या तो लंगर है तो चल बे तो टुर जा तो माँ प्यो पुछ ना, माँ प्यो की इज्जत कर। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों आए सी उस तो पहलों बेटियां नूं जिंदा दफन किया जाता सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए तो आपने बेटियां नूं इज्जत अता फरमाई है, अपनियां धीआं दी इज्जत कर। और अगर ये किते बैठ के सुनदियां पईयां ने तो मैं बड़े अदब दे नाल गुजारिश करांगा अपनियां बहन बेटियां नूं, तुसी भी ना इंदी हरकत ना करया करो कि तुहाडा बाप बाद च परेशान होवे या तुहाडे भाई परेशान होण। उन्हां 25-26 साल तुहानूं इस तो नहीं सी पालिया। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, मैं पर्दे च गल कर रहा, इस गल नूं समझिया जे जरा। ये औरतां नूं चाहीदा है अपने फैसले खुद ना करन। अमूमी तौर पर तुहाडे फैसले गलत साबित हुंदे ने ते तुहाडे माँ प्यो दे बेहतर साबित हुंदे ने, क्योंकि इन्हां दा तजर्बा भी नाल है ते दुआवां भी नाल ने।
تو ماں پیو دے فیصلے تے کھلو رہو، تہاڈی مہربانی۔ ہاں اگر کسی کڑی منڈے نو کوئی پسند آ گیا ہے، شریعت کہندی ہے وہ کفو ویکھو، یہ نہ ہوئے کہ توں جناب علی اچھے پلے گھر دا ہے تے ادھر نچن والی نو پسند کیتا ہے۔ اسلام دے وچ نکاح ہی نہیں ہوندا، پتہ ہے تانوں، سٹیٹس برابر ہونا ضروری ہے۔ ہائے او میرے اللہ، سٹیٹس برابر ہونا ضروری ہے، اینو کہندے نے کفو، کی کہندے نے کفو دا ہونا ضروری ہے۔ برادری اگر ہو رہا ہے تو خیر ہے، لیکن برادری بھی رزیل نہیں ہونی چاہیے، جی میں ڈاکو لٹیرے نچن والے بدکار، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ساڈے اسلام دا حصہ جے۔ سٹیٹس جڑا ویکھیا کرو۔ اور نبی پاک دے کول پوچھا کہ حضور جدوں رشتہ کرنا کی ویکھنا ہے؟ فرمایا مالہا و جمالہا و حسبہا والدینہا، فرمایا چار چیزاں دیکھنیاں نے۔ فرمایا انہاں دا ظاہری طور تے مال بھی ویکھیا کرو، اس واسطے کہ اگر بالکل مال نہ ہوئے نا تو وہ کنجوس ہوئے گی، نہ انہیں آ کے صدقہ کرنا نہ خراج کرنا، تو سارا چک چک پیچھے ہی دے ہی رکھنا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ اپنے گھر گزارا سونا ہوندا تے انہاں نال بیاہ کر لو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے فرمایا جمال بھی دیکھ لیا کرو، یعنی حسن یہ بھی دیکھیا کرو، لیکن اے دے وچ جڑا اصل معنی وہ نہیں دس دے، وہ ہے حسن سیرت، یعنی کردار سونا ہونا چاہیے ہے، نیرا رنگ نہیں چٹا ہونا چاہیے ہے، چٹی چمڑی تو انگریزاں دی بھی ہوندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسن سیرت دیکھیا کرو۔ تیسری بات فرمایا حسب بھی ویکو، حسب نسب کے نو کہندے نے خاندانی کریکٹر، چور نے، ڈاکو نے، لٹیرے نے، بدماش نے، یا سخی نے، نمازی نے، تہجد گزار نے، سنی نے، یا رسول اللہ کہندے نے یارویاں دیندے نے، خاندانی کریکٹر بھی ویکھ۔ ویا کیا اسلام یار اللہ دی قسم جڑی گل کر کھول کے رکھ دیندا عرش ہے، ہیں جی ہے۔ اور تیسری بات چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا والدینہا، جدو رشتہ ویکھنا ہوئے تو پھر دین نو ترجیح دے دیا جے، یعنی وہ نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار اچھے لوگ ہونے چاہیے نے، صحیح العقیدہ، با ادب، صحابہ دے، اہل بیت دے، ولیاں دے، قرآن والے، تلاوت والے، اے رشتے دے وچ چار چیزاں ویکھنیاں ہوندیاں نے۔ ہن کڑی ہوے تے رنگ چٹا، منڈا ہوے تے پیسہ، بس نہیں۔ اسلام دے اندر پسند دی شادی دی اجازت ہے، لیکن طریقہ ساڈی پسند دا نہیں، طریقہ شریعت دی پسند دا ہونا چاہیے۔ حضرت اماں ختیجہ نے نبی پاک نو پسند کیتا سی، اپنی سہیلیاں نال مشورہ کیتا، انہوں نے آکھیا رشتہ تے بہت اچھا ہے تے تو پیغام کل۔ انہیں اپنے چاچیاں نال گل کیتی، انہاں دے والد صاحب فوت ہو گیا سی، تے چاچے آئے آ کے نبی پاک نے گل کیتی بھی ساڈی قبیلے دی معزز ترین خاتون ہے، وہ تہاڈے نال شادی کرنا چاہندی ہے۔ تے فرمایا تسی کون ہو جڑے پیغام لے آئے ہو؟ آخر جی اسی چاچے ہونے ہاں۔ تے فرمایا جی ختیجہ دے چاچے گل کرنگے تے محمد دے بھی چاچے ہی گل کرنگے۔ پھر یہ نبی پاک دی جے 25 سال عمر سی ادوں دی گل جے، یہ پسند دی شادی ہے، لیکن طریقہ کڈا سونا ہے۔ اور میں تانوں بھی گزارش کراں تہاڈا اگر بچہ بچی کسی کو پسند کر بیٹھا ہے تو کوشش کرو اگر وہ ٹانکا لگتا ہے تو لا دیو، بعد میں پھر کوئی نواں کٹا نہ کھولیا جائے۔ اسلام دے اندر یہ گنجائش ہے، لیکن اگر سٹیٹس نہیں رلدا تو تسی سختی دے نال بھی اپنے بچے روک سکتے، پتر شریعت دے مطابق ساڈا سٹیٹس نہیں رلدا تو میں تینوں اتنے شادی تین نہیں کرن دینی۔ سٹیٹس رلدا ہے تو برادری جہی بھی ہے پھر کر چھڑیا کرو۔ اے میں شرعی مسئلہ دسدا پیا جے، ہن چوپی ہو گئے نے ہیں سارے نو اپنا اپنا چیتا آن ڈیا ہے نا، مرو مرو مدینے جا کے گواچو۔ لو جی ٹائم جو تھا آپ کا پورا ہو گیا ہے، لیکن دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے اور بڑی ضروری کرنی ہے، اس تو پہلے میں تھوڑی جان کو نہیں چھڑنا، ٹائم پورا ہو گیا تھوڑا۔ میں تھوڑا فوجی میں تھوڑی جا فوجی ذہن دا بندہ، ٹائم از ٹائم، کیونکہ اتوں اگر لیٹ جاواں گا تو اگے لیٹ ہوواں گا تو میں کسی دی گل کیوں سنا؟ میں اپنے ٹائم تو 5 منٹ پہلے کرسی تے چڑھ نہیں سی گیا، اپنے ٹائم تے بیٹھو، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب صرف آپ کو دو باتیں، نبی پاک جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے جیسے ماں باپ کو عزت دی ویسے ہی بیٹیوں کو، ویسے ہی بیوی کو بھی عزت دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق کے اعتبار سے میں بہتر ہوں، اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں۔ اپنے گھر بھی سکون رکھیا کرو، اور میں عورتوں بھی گزارش کراں گا اپنے شوہر دی ہر دم اطاعت کریا کرو۔ نبی پاک کو پوچھا کہ حضور بہترین بیوی کون ہوندی ہے؟ فرمایا جڑی مرد دی گل مننے، اور جدو مرد کتے چلا جائے تو اپنی حفاظت تے مال دی حفاظت کرے، تو جس ویلے وہ گھر آوے تو او دا اچھا استقبال کرے، اے نہیں کہ سر بنیا تو روڑ گیا تو مر گیا تو لٹے گیا تو فلانا تو ٹمکانا، اے کام نہ ہوئے، انسانہ طرح استقبال کرے، اے اچھی بیوی ہے۔ صوفیاء کو پوچھا کہ اچھی بیوی کیڑی ہوندی ہے؟ فرمایا جڑی مرد دی آمدن دے مطابق او دے کول ڈیمانڈ کرے اور او دے نال کوپریٹ کرے، جنہ مل جائے اس تے راضی رہ۔
ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਵਟਾ ਲਈ ਐ, ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਢਿੰਗੀ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬੁਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਜੇ। ਮਸੀਤੇ ਆਪੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇਵੇਗਾ। اللہ تعالیٰ تواڈی تے ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔